बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। जो अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस को हम अरबी, उर्दू, फारसी में कहते हैं कौस, और इसका जो टाइम पीरियड है ये 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बच्चियां, जो लोग इस अरसे के दौरान पैदा हुए, इस अरसे में पैदा हुए, उनका ताल्लुक जो है वो सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के साथ है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है मुश्तरी यानी जुपिटर। और इससे मंसूब हरूफ जो हैं जिनसे आप नाम रख सकते हैं बच्चों या बच्चियों के, जो उनको कामयाबी की तरफ अल्लाह के हुक्म से लेके जा सकते हैं, वो हर्फ है सिर्फ फे, एफ। तो नाम जो है वो सही रखेंगे तो काम भी फिर आगे अल्लाह सही रखेगा इंशाल्लाह। और जो लकी नंबर्स हैं वो 1, 3 और 7 हैं जी। इसके अलावा जो जिसको आप पूछते हैं ना लकी स्टोन मेरा कौन सा है, वो देखें लक तो चेंज नहीं करता, किस्मत के ऊपर कोई काम नहीं होता। हाँ, इस सूरत में
کہ اگر اس کے آپ میڈیسن کے طور پہ افیکٹس دیکھنا چاہیں، اگر وہ پیور آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کو صحت کے حساب سے، صحت جسمانی، روحانی، دماغی صحت کو چینج یا اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پتھر، وہ ہیں پکھراج، پنا اور روبی. ٹھیک ہے جی، یہ 3 جو ہیں یہ آپ پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس سے منسوب دن ہے وہ ہے دن جمعرات کا. اور جمعرات کا دن ہو یا جمعہ کا دن تو سارے برابر ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جمعرات کا دن اس سے منسوب کیا جاتا ہے مشتری سے، جس کا ایک زوڈیک سائن ہے سیجیٹیریس اور دوسرا زوڈیک سائن جو ہے پائسز ہے. وہ اینڈ پہ بات کرتے ہیں. اچھا، اب آپ جو کلرز پہن سکتے ہیں یا جو کلرز آپ کے استعمال میں رہنے چاہیے وہ پیلا ہے، یلو یا ہلکا پیلا، ڈارک یلو یا لائٹ یلو، یہ آپ یوز کریں. اس کے علاوہ گرین کلر جو ہے، سبز رنگ جو ہے، وہ بھی اٹس ایکولی گڈ. اور پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ جناب آپ کا جو ہے نا ہفتہ وہ کیسا رہتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کی کیلکولیشن کیا ہے؟ آپ کے ریلیشنز جو ہے نا، اب چاہے دیکھیں آپ اوور آل ویو دیتے ہیں پہلے، آپ چاہے بزنس میں ہیں، آپ ملازمت میں ہیں، یا آپ ہیں ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ریلیشن جو ہیں اپنے بہن بھائیوں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی سی خرابی ہوتی جو ہے تعلقات میں وہ نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی ان کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ آپ پراپرلی جلد بازی کی وجہ سے انڈرسٹینڈ نہ کریں اور پھر جو ہے تعلقات کی خرابی ہو، خدا نخواستہ. یہ چیز جو ہے اوائڈ کریں اور بات جو ہے بیکم اے گڈ لسنر. اور اندرون ملک سفر کرنا جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں نا اکیلے، تو وہ کوئی زیادہ بینیفیشل نہیں ہے. یعنی آپ مثال کے طور پہ اپنے شہر سے دوسرے کسی شہر میں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ اکیلے ہیں، آپ جانا چاہ رہے ہیں اپنے بزنس سے ریلیٹڈ یا اپنے جاب سے ریلیٹڈ، مثال کے طور پہ جاب چینج کر رہے ہیں اگر آپ دوسرے شہر میں، تو فی الحال اس ہفتے جو ہے وہ آپ سٹے کریں. اور بہت سارے کام ہیں آپ کے ارد گرد، آپ وہ سمیٹ لیں، ان میں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. پھر نیکسٹ ویک یا کمنگ ڈیز میں آپ اپنا ٹریول جو ہے وہ پلان کر لیں. اچھا، جو ہے نا آپ کے اپنے شہر میں جو مذہبی مقامات ہیں اپنے شہر کے اندر، شہر سے باہر نہیں، ان کو وزٹ کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں، آپ جائیں ضرور. اگر آپ کا پلان بنتا ہے تو شہر کے اندر جو ہیں وہاں پہ ضرور جائیں. اور فاتحہ وغیرہ یا دعا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، دعا تو خیر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دعا کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے دعا. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے نا، ہر وقت سنتا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. کتنی صفات ہے ہمارے مالک کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ بے نیاز. اچھا، آپ نے ایک چیز ذرا ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں، اس ویک میں تھوڑی سی کوئی پریشانی جو ہے ان کو اللہ نہ کرے وہ اپیئر ہوتی نظر آتی ہے، کاروبار سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اس کے اندر. اور باقی اگر شادی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، منگنی نکاح سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، تو اس میں جو ہے تو کوئی بہتری جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے کسی قسم کی، اس طرح سے کہ بات اگر پکی نہیں ہو رہی ہے، لڑکے ہیں آپ، لڑکی ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، تو بات اب اس طرف اس ہفتے میں انشاءاللہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی جو لوگوں مطلب جو سیجیٹیرینز جنہوں نے پسند سے خاص طور پہ اپنی شادی والے معاملات کی طرف جانا ہے، ان کے لیے ویک اس لحاظ سے اچھا ہے انشاءاللہ کہ جو ان کی بات ہے وہ کنفرمیشن کی طرف، رشتے کی بات جو ہے کنفرم ہوتی ہوئی وہ انشاءاللہ نظر آتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرض آپ کو چاہیے، کیونکہ اس ویک میں تھوڑا سا فائنینشیل ڈپ جو ہے وہ آتا ہوا خدا نخواستہ نظر آتا ہے، تو قرض اگر لینا چاہیں گے کوشش کریں. زیادہ چانسز نہیں ہے کہ قرض جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور باقی اگر آپ کا کوئی وراثتی معاملہ ہے جائیداد سے، زمین سے ریلیٹڈ، تو
اور اگر وہ آپ سمجھ لیں کہ عدالت میں نہیں گیا، ٹھیک ہے، قانونی شکل نے اس نے کوئی اختیار کی، تو آپ کے لیے یہ ٹائم ہے کہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ، بیفور گوئنگ ٹو دا کورٹ سیٹلمنٹ آپ کر لیں، وہ چیز جو ہے وہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کی ہاں ایک چیز میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ جو اب کمنگ ایئر ہے یہ سیٹن کا ایئر ہے، اور سیٹن کے امپیکٹ جو ہیں اوور آل جو ہیں بروج ان کے اوپر آنے شروع ہوئے ہیں۔ ایک اس کے اندر سے آپ سمجھ لیں کہ طبقہ فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، وہ طبقہ کے جن کی ذاتی زمینیں ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جنہوں نے گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، بلڈنگز کرائے پہ دیے ہوئے، ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ایڈیشنل پیسے جو ہیں، رقم جو ہے وہ ان لوگوں کو نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافع دینے والا ہے۔ اب جو ہیں معاملات صدقے کے، وہ میں اپنے پچھلے ویک کے جو ہے ہاروسکوپ، میں نے اس کے اندر بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو صدقہ ہے وہ دیں اس کا اناج کا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے جب آپ کسی کے پیٹ کا خیال کرتے ہیں، کسی کے تن کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکات اور فیوز جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز، دوست احباب، محلے دار جو آپ کو لگے کہ یہ مستحق ہیں، ان کو صدقہ بتا کے دیجیے۔ اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کے لیے بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی بے حد راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی عبادات جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اپنا سلوک بہترین کریں، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ نماز جو ہے وہ ایک اچھا احسن ترین عمل ہے۔ ایک اور احسن عمل ہے جس کو اللہ رب العزت جو ہے بڑا ویلیو کرتا ہے، اور وہ درود پاک جو ہے کثرت سے آپ پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ بھجوائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت خوبصورت عمل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس ہفتے جو آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے برکات ہم نے حاصل کرنی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ ابراہیم جو ہے اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے اس ہفتے میں۔ آپ ٹائم خود سلیکٹ کر لیں، بہتر وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو جملہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہے جو اس دنیا سے پہلے سے لے کر دنیا میں پھر دنیا کے بعد کے معاملات ہیں وہی کام آتے ہیں۔